ہم انسانوں کا ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ صبر نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے۔ اللہ نے اتنی اس کے اندر راز چھپایا ہوا ہے اور اتنی شفا ہے اور اتنے اس کے اوپر اس کے مطلب ہماری بینیفٹ کی چیزیں اس میں ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اب یہ چیز میں آپ کو پریکٹیکل ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، میں نے خود ویٹنس کیا اس چیز کو، اور نہ جانے کتنی دفعہ آپ اپنی لائف میں بھی کر چکے ہوں گے۔ اللہ کیوں کہتا ہے کہ تم انتظار کرو، صبر کرو؟ کیا پتہ جو تم اللہ سے چیز مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں ہے، اور کیا پتہ اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ اب وہ بہتر چیز لینے کے لیے ایک چیز انتظار ہے جو آپ کو کرنا ہے، ایک ٹائم پہ تو نہیں دونوں مل سکتی نا۔ اب یہ پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آئی یوز ٹو ٹیک اے سیشن آف اے اسٹوڈنٹ، وہ بچی تھیں، کوئی 23-24 سال کی بچی تھی۔ تو اس کا اس وقت پرابلم تھا، ابھی نہیں کوئی سال پہلے کی بات ہے، تو وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہی تھی، کوئی گھریلو شادی سے ریلیٹڈ ڈیسیجن تھا، تو فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی، حالانکہ اس کو پتہ تھا، کلیئرٹی تھی، اس کو ڈائریکشن بھی پتہ تھی، لیکن وہ کہتی میں موٹیویٹ نہیں ہو پا رہی ہوں کہ میں یہ فیصلہ لوں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، فیئر آف ان نون ہے۔ اور فیئر آف ان نون آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ تو میں نے خیر ان کے سیشنز لیے اس چیز کے اوپر اور ان کو بڑا موٹیویٹ کیا، میں نے کہا آپ فیصلہ لیں اور کسی اور چیز کو نہ دیکھیں، آپ صرف ایک ذات کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ کے اوپر، اور صرف ایک کام کریں، اور وہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، اور وہ کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، فیصلہ لینے سے پہلے آپ نماز پڑھیں۔ یہ لیکن یہ والی نماز دوسری نمازوں سے ہٹ کے ہوگی، اس کے اندر آپ نے اللہ کو باقاعدہ، آپ جیسے مجھے پاس آئی ہیں نا، مجھے آپ نے بتایا، آپ نے اللہ کو یہ ساری چیزیں بتانی ہیں، نماز سے فارغ ہو کے سجدہ کر کے سلام پھیر کے آپ یہ ساری چیزیں بتائیں، اور اللہ کو یہ تک بتائیں کہ آپ یہ فیصلہ لینے لگی ہیں، اور اگر یہ فیصلہ ٹھیک ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے کوئی اور چیز دے گا، اور اگر یہ فیصلہ نہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ سے وہ ٹھیک فیصلہ کروائے، اسی فیصلے کو بہتر بنا دے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہوئی۔ 1 سال بعد مجھے ایک وائس نوٹ آتا ہے میری اسسٹنٹ کے تھرو، اور وہ اس کے اندر وہ 5 سے 6 منٹ کا وہ وائس نوٹ تھا، اور اس کے اندر وہی بچی تھی، وہ کہتی ہیں، میرا نام انہوں نے لیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں کہ 1 سال پہلے میں نے ایسے سیشن لیا تھا اور مجھے انہوں نے یہ چیزیں کی تھیں، میں نے وہ چیزیں کی تھیں، اور آج الحمدللہ میں اس پرابلم کے اوپر ہنستی ہوں۔ میں نے وہ فیصلہ بھی لے لیا تھا، اور ویسے ہی لیا تھا جیسے آپ نے کہا تھا، اور میں اللہ کی اتنی اور اس وقت مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کہا لگا کہ میں نے اللہ میاں سے بات کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، اور میں اتنا ریلیف مجھے ہوا کہ اب میں جو چاہ رہی تھی وہ بھی معاملہ ہو گیا، بلکہ اس سے بہتر ہو گیا، اور میں بڑی ایک نارمل لائف گزار رہی ہوں، اور مجھے اس کی تکلیف دکھ بھی نہیں ہے جو مجھے پہلے تھا۔ تو تھینک یو اور وہ سارا، تو میں نے پھر آگے سے ان کو بولا کہ مجھے تھینک یو آپ مت بولیں، کیونکہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ اس نے کیا ہے یہ۔ اب یہ میں نے آپ کو اگزامپل کیوں دی ہے، یہ صرف ایک اگزامپل تھی، آئی کین گیو یو 100 ایگزامپلس جو میری لائف سے بھی ہوں گی، کسی اور کی لائف سے بھی ہوں گی۔ ہم لوگ نا اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم نے کوئی فیصلہ لینا ہے، ہم فیصلہ صرف اس لیے نہیں لیتے، اللہ پہ ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے، اس طرح سے کمزور ہے، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، معاملات وہ دیکھتا ہے، ہر کنڈیشن کا آنر وہ ہے، کریٹر وہ ہے۔ اور آپ کی جو سانسیں آپ کی اور میری چل رہی ہیں، وہ سانسوں کا جو میل ہے، کب اندر جانی ہے کب باہر جانی ہے، یہ بھی کیلکولیٹڈ ہے، اور یہ بھی اسی کے کن سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ میں جو بات ابھی کر رہا ہوں یہ بھی اسی کے کن سے ہیں، آپ جو بات سن رہے ہیں یہ بھی اس کے کن سے ہے۔ تو اپنی لائف میں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ یہ کر کے دیکھیں، میں خود یہ چیزیں کرتا ہوں۔ میرا کوئی بہت مطلب کوئی سرکل نہیں ہے، فرینڈ سرکل۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے میں بہت قریب ہوں، حالانکہ گناہ گار ہوں میں بھی باقیوں کی طرح، لیکن لگتا ہے لوگوں کو، اور میں اس چیز پہ اکڑتا نہیں ہوں، میں مزید کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہدایت دے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس سے باتیں کرتا ہوں، میں اس سے باتیں کرتا ہوں، اور ایسی باتیں کرتا ہوں جیسے ہم کسی دوست سے باتیں کرتے ہیں، جیسے اس کو ہم اپنا مسئلہ بتاتے ہیں۔ آپ روز کی یہ روٹین بنا لیں، اس کو بتا کے سوئیں سارا کچھ، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے بھی کیسے حل ہوتے ہیں، آپ کی بے چینی، آپ کا ڈپریشن، آپ کی انگزائٹی، آپ کو یہ سائیکالوجسٹ، آپ کو تھراپسٹ اور یہ ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو۔ ہمارے تو دین کے اندر اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، مومن کو ڈپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اس لیے ہے، آپ پریشان اس لیے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے، آپ